لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، جھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نے شہباز صاحب کی سپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، سپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے سپیچ دیکھ لی تھی، اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، عنان حکومت کو سنبھال لیا، پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی۔ تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور ڈار صاحب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک ایک معاملے کو سنبھالا۔ ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر، مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ مہنگی بجلی کو سستا اگر فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں؟ ذرا اس پہ آپ دو حرفی جواب دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سر ابھی تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہماری وہ پرپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے، اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے۔ اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں، آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ، یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ گھریلو صارفین کی بھی بات کریں ذرا سر جی بالکل، ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے، کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے سر، سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ حل سر ریٹس کم کرنے ہوں گے ہمیں، انکم ٹیکس چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ، وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم امیجیٹ ریلیف دے سکیں، اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا تاکہ سردیوں میں نارملی بجلی کے بل جو ہیں وہ کم آتے ہیں، سوائے ریٹس کم کرنے کے، ٹیکسز کو کم کرنے کے سر اس کے علاوہ اور کوئی ریلیف۔ یا سولر پہ ہم جائیں، ہمیں سولر، کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی، سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے، کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے، جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ گرڈ میں بجلی بنا کر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پرائرٹی پہ، اگر ہم پاور میں آتے ہیں، اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ، تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس کے حل کیے بغیر ہم جو ہے نا وہ غریبوں کا تو خاص طور پہ غریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اپنی بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلا نہیں پائیں گے۔ یہ ہے یا جو لائن لاسز ہیں، جو اوور ہیڈز ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ اکنامک ریفارمز آرڈر کی میں جو بات کر رہا تھا اس میں پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا۔ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان کے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا، ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بینکس کو آ کے اجازت دی کہ آپ بھی آئیں اور کام کریں، ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا، انشورنس کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا، اور پھر آپ کی کمیونٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں، وہ اس زمانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی۔
جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا 6% تھا، 7%، 7.5% پہ لے جانے کی اس وقت کوشش کر رہے تھے، اور پھر ری فائنینس ہمارا 3% پہ تھا. ایکسپورٹ ری فائنینس کی بات کر رہا ہوں جی. تو ٹیکس کلیکشن ہماری ڈبل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا ہمارا وہ 9.8% سے بڑھ کے 12.4% ہو گیا تھا. ہمارا پی ایس ٹی پی جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بھی ہمارا پی ایس ڈی پی کے برابر تھا ہمارے زمانے میں. اور پھر ایگریکلچر کریڈٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی تینوں کی جو فگر تھی وہ 733 بلین یہ پی ایس ڈی پی کی تھی اپنا. اس کے بعد کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر واز آلسو 733 بلین، اور ایگریکلچر کریڈٹ 973 بلین تھا ہمارا. اور بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا ریڈیوس ہو کے اٹ کیم ڈاؤن ٹو 5.8% فرام 8%، ڈسپائٹ ویری ہیوی ایکسپینڈیچر آن ضرب ازد اینڈ رد الفساد. اور کراچی آپریشن پہ بھی اپنے بہت اخراجات ہمارے. پھر لوڈ شیڈنگ میں ہم نے جو 11,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا بجلی کی جنریشن میں. مجھے بتائیں ہمارے آنے والے دور میں کس نے 1 میگا واٹ کا بھی اضافہ کیا؟ یعنی 1 میگا واٹ کا بھی. تو آئی ایم ایف پروگرام پہلی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو پھر ہم نے بائی بائی کا ہینڈ شیک کیا. ایک سٹیبل اکانومی رہی ہمارے پاس تھی، اور پھر سسٹینیبل اکنامک گروتھ تھی ہماری. سی پیک 46.7 بلین ڈالرز کا سی پیک تھا ہمارا جو چل رہا تھا. تو پھر سب سے بڑی بات جناب صدر، ہم نے تھر کول، جس کا تھر کا نام پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے تھے جی پاکستان کے پاس کوئلہ ہے، تھر میں کوئلہ ہے. وہ کوئلہ کس کام کا جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. فرسٹ ٹائم اس تھر کوئلہ کو سامنے ہم نے نکالا، اس کو نکالنے کا ایک منصوبہ لگایا، پھر اس کو کول کو استعمال کر کے بجلی بنانے کا دوسرا منصوبہ لگایا. اپنا کوئلہ ہے. یہ ہمارے جتنے بھی آپ کے جو فرنس آئلز ہیں دوسرے ہیں ان کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے جو کہ اربوں ڈالر کے بنتے ہیں. اس کی بجائے ہم تھر پہ اپنے اگر لے آئیں ساری اپنا جنریشن کو سولر کے اوپر لے کے آئیں. ہائیڈل ہے ہمارے پاس، ونڈ ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اپنا باہر سے تھرمل آئل منگوا کے کرنے کی. تو یہ ساری باتوں پہ الحمدللہ ہماری نظر ہے، اور شہباز صاحب کو بھی نظر ہے، ڈار صاحب کی ہم سب سے زیادہ نظر ہے. اور یہ بیٹھے ہیں ہمارے اکانومسٹ بیٹھے ہیں، حسن اقبال صاحب جو اپنا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں. تو ہمارے خرم صاحب جو ہے نا وہ بجلی کے وزیر بھی رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا رہتا تھا کہ آپ ذرا بجلی کی طرف زیادہ توجہ دیں، ذرا کھانے پینے کی طرف ذرا کم توجہ دیں. تو لیکن دیتے رہیں، بجلی دور کرنے میں ماشاءاللہ ہم سب کا ہاتھ ہے جی. تو جناب میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کاشف انور صاحب آپ کا، اور پھر جو ہمارے ایل سی سی آئی کے جو آفس بیررز ہیں اینڈ ممبرز ہیں ان سب کا، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کا، جو سابقہ پریزیڈنٹس ہیں جو یہاں تشریف لائے، میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں. تو تمام خواتین و حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے اطمینان کے ساتھ سنا، مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنی باتیں کروں. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں. بہت شکریہ.